شیئر کریں، گھر والوں کو دکھائیں یہ ویڈیوز وغیرہ نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن کریم کا پہلا پارہ اور بالکل پہلی آیت سب کو پتہ ہوگا نا۔ اللہ کریم کا ارشاد عالی شان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آگے کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اس میں ایک مفہوم یہاں سننا ہے، کیا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اسی پر گفتگو ہوگی۔ اس کا مفہوم تو آپ سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے نا، ترجمہ تو پڑھے ہوں گے کبھی نہ کبھی۔ یعنی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ عظیم کتاب ہے، یہ وہ شاندار کتاب ہے، یہ وہ بے مثال کتاب ہے جس پوری کتاب پورے قرآن میں اور پورے قرآن کے کسی آیت میں، کسی حرف میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ جو قرآن میں سب سچ سچ ہے، سب حق حق ہے۔ صحیح بات ہے نا؟ سب لوگ بولیں صحیح بات ہے نا؟ قرآن میں کوئی شک کر سکتا ہے کیا؟ بے شک لا ریب فیہ، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں۔ یہ قرآن آیا کس لیے ہے؟ تو ایک سبق ہے ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ ڈر والوں کے لیے قرآن میں کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ کیا ہے ذرا بولیں؟ ہدایت ہے، راستہ ہے، راہ ہے صراط مستقیم کے طرف اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، ہے نا۔ اب ایک بات ہے کہ قرآن تو ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب بن کر کے آئی ہے، مگر یہاں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ھدی للمتقین، ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ صرف متقیوں کو ہی ہدایت کیوں؟ جبکہ قرآن ساری دنیا کے لیے پیغام بن کر کے آیا ہے، ساری دنیا کے لوگوں کو میسج دے رہا ہے، اسلام قبول کرو، ایمان لے کر کے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو پھر اس قرآن سے صرف ڈر والوں کو ہدایت کیا مطلب ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن تو سب کو ہدایت کی باتیں بتاتا دیتا، لیکن ہدایت قبول وہی کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے نا؟ بالکل حق بات ہے۔ مثال کے طور پر سانپ ہاتھ مت لگاؤ، کاٹ لے گا، جان جائے گی۔ تو جو سانپ کے کاٹنے پر ڈرے وہی سانپ سے دور رہے گا، لیکن جو ڈرے نہیں تو جائے گا۔ یہ بجلی کا تار ہے، بالکل کھلی تار ہے، ہاتھ مت لگاؤ نہ جان جائے گی۔ جو اپنی جان کو بچانے کے لیے ڈرے گا اس سے دور رہے گا، لیکن جس کو کوئی ڈر نہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ تو پکڑے گا، جان جائے گی۔ قرآن دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ہدایت بن کر کے ایک کتاب آئی ہے، مگر اس سے ہدایت وہی پائے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ جو نڈر ہو، مسلمانوں نماز پڑھو، نہیں پڑھو گے اللہ ناراض ہوگا، ڈر گیا۔ جہنم کا عذاب ہے، ڈر گیا۔ دنیا آخرت میں عذاب ہے، ڈر گیا، تو پھر وہ نماز پڑھے گا۔ لیکن جس کے دل میں ہاں ٹھیک ہے بھی ہوتا ہوگا، ہم تو اپنا ہی کریں گے، جس کے دل میں اس چیز کا ڈر نہ ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہ ہو، پھر وہ نماز کاہے کے پڑھے گا؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، قیامت کا ڈر نہ ہو، موت کا ڈر نہ ہو، عذاب قبر کا ڈر نہ ہو، اس کے نظر میں پھر حلال حرام، جائز ناجائز، صحیح غلط کی تمیز اٹھ جاتی ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ چوری کا ہے، یہ ڈکیتی کا ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ زنا ہے، یہ سود ہے، یہ بیاض ہے، کوئی اس کے لیے کچھ نہیں۔ یہ تو ان گناہوں سے بچے گا وہی نا جس کے دل میں ڈر ہوگا۔ جیسے یہاں ایک ماحول دن بدن پنپ رہا ہے جو بالکل غلط ہے، براؤن شوگر کا نشہ، جوان طبقہ اس میں دن بدن ملوث ہوتا جاتا ہے، پر قانون بھی تو ہے نا کہ پکڑا جائے گا تو 3 سال کی جیل،
4 سال کی جیل، 5 سال کی جیل میں جتنا پکڑا جائے گا جس گرام کے تحت میں اسی کے تحت میں جیل جائے گا. صحیح بات ہے نا. اب ایک جوان ہوا ہے کہ اسے پولیس کا ڈر نہیں، جیل کا ڈر نہیں، ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا. وہ تو مزے سے پھر کھلے عام براؤن شوگر کا نشہ کرے گا نا. وہ ڈرے گا جو پولیس سے، ڈرے گا جو جیل سے، ڈرے گا جو سزا سے. وہی پہ براؤن شوگر اگر لے گا بھی تو چھپ چھپ کے پہ پکڑ نہ لے، اور پھر جب ڈر بالکل بیٹھے گا تو پھر بولے اس سے دور رہو بھی، کون جیل جائے گا. بلا تشبیہ تمثیل جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے انہی بندوں کو قرآن کریم سے ہدایت نصیب ہوتی ہے. ڈر ہے، ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے. اور ڈر والوں کی شان پہچان کیا ہے تو قرآن نے بتا دیا الذین یؤمنون بالغیب. اور ڈر والے، وہ متقی، وہ پرہیزگار لوگوں کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بن دیکھے. اور قرآن نے جن جن ایمان کی باتوں کو پیش کی ہے وہ اللہ کے متقی پرہیزگار بندے غیب کی باتوں پر ایمان لاتے. صحیح بات. جنت مانتے ہو؟ ہاں مانتا ہوں. دیکھا تو نہیں تو کیا ہوا، قرآن میں ہے، اللہ کا فرمان ہے، مصطفیٰ کریم نے بتا دیا، ہم نے مان لیا. لیکن جس کے دل میں کوئی ڈر نہ ہو، جو ایمان بالغیب، جس کے پاس ایمان بالغیب کی دولت نہ ہو، وہی جنت کو ماننے میں پس و پیش کا اظہار کرے گا. پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے، جہنم ہے بھی کہ نہیں. جو شک کرے گا، جو نہیں مانے گا وہ تو جائے گا، بے ایمان ہو جائے گا. وہ اللہ فرماتا ہے متقیوں کی پہچان، ان کی شان کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے. الذین یؤمنون بالغیب. اور پھر وہ ان کی پہچان کیا ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. وہ نماز قائم رکھتے. جو ڈر والا ہوگا وہی نماز کی پابندی، صحیح بات ہے، جو ڈر والا ہوگا وہی نماز کی پابندی کرے گا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور وہی بندے اللہ کی عطا سے جو انہیں مال ملتا ہے خداوند قدوس کے راہ میں مالوں کو خرچ بھی کیا کرتے. ایک چیز نماز کی پابندی تو وہی کرے گا جس کے دل میں خوف خدا ہو. لیکن اللہ نہ کرے جس کے دل میں خوف خدا کی دولت نہ ہو، پھر اس بندے کی نظر سے یہ حلال حرام، جائز ناجائز ساری چیزیں اٹھ جاتی ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا خوف مانگے. یاد دیکھیں، آپ دنیا کے لوگوں سے ڈریں گے نا، توجہ ہے، کہیں سبحان اللہ، آواز سے کہیں سبحان اللہ. خالی ایک بات میں خالی بتا دوں، پھر میں آپ کو پریکٹیکلی کچھ باتیں دکھا دیتا ہوں. ڈر، سانپ سے ڈریں گے تو سانپ کے قریب جائیں گے کہ سانپ سے دور ہوں گے؟ بولے سب لوگ بولے. آگ سے ڈریں گے تو آگ کے اندر جائیں گے کہ آگ سے دور جائیں گے؟ بجلی کے تار سے ڈر لگے گا تو بجلی کے تار کو پکڑیں گے کہ اس سے دور جائیں گے؟ بندوق کی گولی سے ڈر لگے گا تو بندوق کے سامنے جائیں گے کہ بندوق سے بچیں گے؟ بچیں گے نا. تلوار چھری سے ڈر لگے گا تو کیا اس کو منہ کے اندر ڈالیں گے، اس کے قریب جائیں گے کہ اس سے دور جائیں گے؟ آپ کا دشمن راستے میں بیٹھا ہے ہتھیار لے کر کے، کسی نے کہا جائیو مت، وہی تمہارا دشمن بیٹھا ہے، ورنہ پھر ہو جائے گا مسئلہ. ڈر گئے، اس راستے سے جائیں گے کیا؟ بولے ذرا. یعنی دنیا میں آپ جس سے ڈرتے ہیں اس سے بچتے ہیں، اس سے دور ہوتے ہیں. لیکن خوف خدا کا ڈر، خوف خدا، اللہ کا ڈر، خوف خدا یعنی اللہ کا ڈر، یہ عظیم دولت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دولت ہے. مسلمانوں کے لیے کیا یہ خوف خدا دولت ہے، اللہ کا ڈر دولت ہے. دنیا کی تمام چیزیں جس سے آپ ڈرتے ہیں اس سے بھاگتے ہیں، لیکن جس کے دل میں خدا کا ڈر پیدا ہوتا وہ خدا سے بھاگتا نہیں بلکہ خدا کے قریب آتا ہے. ہاں، یہ ڈر وہ نہیں ہے کہ بندہ بھاگے. ڈر گئے اللہ سے کہ میرا رب ناراض ہوگا، جہنم دے گا، آئے مسجد میں، مولا کرے مجھے معاف کر دے، میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، میں تیرا خطا کار بندہ ہوں، تو مجھے بخش دے، تو میری خطاؤں کو معاف کر دے. جتنا بندہ خدا سے ڈرے گا اتنا متقی بنے گا. جتنا اللہ سے بندہ ڈرے گا اتنا نمازی بنے گا. جتنا اللہ سے ڈرے گا اتنا اللہ کے قریب ہوگا. جتنا خوف خدا دل میں بسائے گا بندہ اتنا متقی ہوگا، خدا کا محبوب بندہ ہوگا. یہ ایک عجیب ڈر ہے، ایک ایسی دولت ہے خوف خدا کی کہ جس کو نصیب ہو جائے اس کے نیک نامی دنیا میں تو ہوتی ہی ہوتی، آخرت میں خدا اس کو انعاموں سے مالا مال فرما دیتا ہے.
اس لیے اس ڈر کو دل میں بٹھا کے رکھیں. یہ ڈر بھگاتا نہیں، یہ ڈر تو آپ کو خدا کے قریب کرتا ہے. یہ ڈر ہو جائے تو دنیا میں بندہ کو یہ ڈر نیک بنا دیتا ہے. دنیا کے ڈر آپ کو دور کرتا ہے، لیکن خوف خدا آپ کو اللہ سے قریب کرتا ہے. اور جب یہ دولت مل جائے گی تو بندہ متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، تو نماز پنجگانہ کی پابندی بھی کرے گا. کریں گے انشاءاللہ عمل. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. پریکٹیکل طور پہ کچھ مسئلے میں آپ کو پہلے دکھا دیتا ہوں، پھر ہم سب کریں گے انشاءاللہ. ہم جو نیت باندھتے ہیں نا، تو یوں کر کے نیت نہ باندھے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، جب نیت باندھے، جیسے آپ عشاء کی نماز پڑھیں، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز عشاء فرض کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اپنے ایک انگوٹھا ہے نا، یہ کان کے لو تک چھوا لے. چھو جائے بہتر ہے، لیکن اگر نہ چھوئے تو کوئی حرج نہیں. ٹچ نہ ہو تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن ٹچ کر لے اچھا ہے، تاکہ کسی قسم کا شنکا دل میں بھی نہ رہے. ٹچ کر لے. اور ٹچ کرنے کے وقت جو ہتھیلی ہے نا، اس کا جو سمت ہو قبلہ کی طرف، کعبہ کی طرف ہو. انسان جب نماز پڑھے نا تو اس وقت اس کی پوری ہتھیلی ہو، چہرہ ہو، سینہ ہو، یہ پیر کی انگلیاں ہو، سجدے کی حالت میں انگلی ہو، یہ تمام چیزوں کا رخ کعبہ شریف کی طرف، قبلہ کی طرف ہو. جب نیت باندھے، بہت لوگ یوں نیت باندھے، ہتھیلی کا سمت آسمان کی طرف ہے، نہیں ہونا چاہیے، ہے نا. بہت لوگ یوں نیت باندھتے ہیں، نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ طریقہ ہمارا اپنا ہے، اور یہ طریقہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. سب یہ سنت طریقہ ہے نا. تو طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لے. ناف کے نیچے نا، بہت لوگ تو یوں کرے اور یوں کر لیتے. اب پتہ نہیں یہ لائے کہاں سے. ادھر ہوتا تو بھی سمجھ میں آتا کہ کچھ ائمہ کرام کے نزدیک جو ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کی ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک یہی ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھا جائے. کہاں پہ؟ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، اور بایاں ہاتھ نیچے ہو، دائیں ہاتھ اوپر ہو، یہاں پکڑے. اس کی بھی حکمت علماء نے بیان فرمائی. ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان کا وسوسہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے، اس کو دبا کے پکڑے تاکہ وسوسہ زیادہ پریشان نہ کرے آپ کو. ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لے. اب پڑھیں آپ ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یہ پڑھ لی. اگر آپ اکیلے پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھیے، بسم اللہ پڑھیے، سورہ فاتحہ پڑھیے، آمین کہیے، پھر بسم اللہ پڑھیے، سورت ملائیے، رکوع کیجیے. لیکن اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور بالکل پہلی ہی رکعت سے آپ شامل ہیں، تو نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھ کے خاموش رہیں. اب کچھ نہیں پڑھنا، ثنا پڑھ کے خاموش رہیں. امام صاحب اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے. رکوع میں جائیں گے اللہ اکبر کہہ کر کے. آپ بھی کہیں اللہ اکبر دھیرے سے، یہ کہہ کے آپ بھی رکوع میں جائیں. رکوع میں جا کے پڑھے 3 مرتبہ کم سے کم سبحان ربی العظیم. اب جن انسان کو ذا صحیح سے ادا نہیں ہوتا ہے، تو پھر علماء کرام نے ایک دوسرا راستہ دیا ہے کہ وہ عظیم ادا نہ کر سکے تو اس کے بدلے کہ سبحان ربی الکریم. سمجھے؟ اس لیے کہ عظیم اگر صحیح سے ادا نہ ہو تو نماز فاسد ہو سکتی ہے، نماز ٹوٹ سکتی ہے. عظیم کہہ دیا نماز نہیں ہوگی، عظیم کہہ دیا تو بھی نماز نہیں ہوگی. سمجھے؟ اس لیے عظیم ذوحا زبان کے نوک کو اوپر کے دانت اور سامنے کے دانت میں لگانے سے تا زال ذا ادا ہوتا ہے. جن سے یہ ادا نہ ہو، دوسرا آپشن ہے سبحان ربی الکریم. کم سے کم 3 بار کہیں. امام کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، جو آپ جانتے ہی ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ ربنا لک الحمد، ہے نا. اکیلے پڑھیں گے تو بھی کچھ مسئلے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو بھی. میں آپ کو 2-3 باتیں دکھا دیتا ہوں نا. جیسے کہ اب آپ رکوع میں گئے، رکوع میں جانے کے بعد ہے نا، جو لوگ خاص کر کے اکیلے نماز پڑھتے ہیں ان کا مسئلہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ مجھے دیکھیں، میرے طرف دیکھیں. نماز میں بہت لوگ نا رکوع میں گئے اللہ اکبر، اب کوئی یوں ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، یوں کرتا ہے. یہ سب غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ کیا ہے؟ سر، پیٹھ اور کمر بالکل برابر ہونا چاہیے. نہ جھکے اتنا کہ سر نیچے چلا جائے، پیٹھ نیچے چلی جائے، کمر اوپر ہو. یہ بھی غلط طریقہ ہے. بہت لوگ یوں جو ایسا کرتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے.
بہت لوگ یوں کرتے ہیں، یہ بھی طریقہ غلط ہے، جو پہلے دیکھ چکے ہیں وہ یہ کہ جب آپ رکوع میں جائیں اللہ اکبر کہہ کر کے گھٹنے کو پکڑیں، سر پیٹھ برابر ہو، اس حالت میں آپ دونوں پیروں کے بیچ میں دیکھیں اور پھر پڑھیں سبحان ربی العظیم۔ اب نقصان یہاں واجبات نماز میں سے تعدیل ارکان واجب ہے، تعدیل ارکان واجب ہے، اگر واجب جان بوجھ کے چھوڑے گا تو نماز پھر سے پڑھنی ضروری ہے نیت باندھ کے، اگر واجب بھول سے چھوٹ جائے تو بدلے میں سجدہ سہو ہے نا۔ تو جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں، خاص کر جلدی والے لوگ، وہ کیا کرتے گئے رکوع میں اللہ اکبر کہہ کر کے پڑھے سبحان ربی العظیم یا پڑھے سبحان ربی الکریم، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اسٹیٹ کھڑے ہوئے ہیں نا، اس کے بعد جانا ہے اللہ اکبر۔ اچھا آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو جب یہاں سے اٹھیں گے نا ایسا سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو پھر ساتھ میں یہ بھی پڑھیں ربنا لک الحمد، کسی میں ربنا ولک الحمد بھی ہے، دونوں پڑھ سکتے ہیں، ربنا لک الحمد پڑھیں گے تو بھی چلے گا، ربنا ولک الحمد پڑھیں گے تو بھی چلے گا، سمجھے نا۔ تو جب یہاں سے اٹھے نا سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، نقصان کہاں ہے غور کیجیے گا، بہت لوگ جس کو پتہ نہیں ہے جلدی میں ہوتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہ اکبر، دیکھ رہے غور کر رہے ہیں اس کو، یہاں سے اٹھے سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہ اکبر، یعنی وہ بالکل کھڑا نہیں ہوتے، ان کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ آدھا اٹھتے ہیں اور پھر فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ جو مسلمان اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں تو اس طرح سے نماز پڑھنے سے نماز بالکل صحیح نہیں ہوتی، اس لیے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد جو سیدھا کھڑا ہوتے ہیں اس کا نام ہے قومہ، اور یہ واجب ہے، اگر یہ چھوٹ جائے تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ ایک غلطی یہاں ہوتی ہے، دوسری غلطی جب لوگ سجدے میں جاتے ہیں نا ایسا اللہ اکبر کے اللہ اکبر، گھٹنے رکھیں، ہتھیلی رکھیں، ناک رکھیں، پیشانی رکھیں، سبحان ربی الاعلی 3 بار پڑھیں، اب یہاں سے کر اٹھیں اللہ اکبر، ایسا بیٹھے، یہاں دعا پڑھ سکتے ہیں اللہم اغفر لی نا، اس کے بعد پھر آپ جائیں، لیکن یاد رکھیں 2 سجدے کے بیچ میں آپ اتنی دیر بیٹھے رہے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ سکتے ہوں، 3 سیکنڈ تک آپ بیٹھے رہے، اس کے بعد پھر سجدے میں گئے تو پھر یہ پھر نماز خراب ہو جائے گی، اس لیے کہ اتنی دیر چپ چاپ بیٹھے رہنے سے نماز کے جو واجب تعدیل ارکان ہے یہ فاسد ہو جائے گی یہ چیز، تو پھر اتنی دیر بیٹھ نہیں سکتے ہیں، بس تھوڑی 1 سیکنڈ تک کے لیے بس یہاں سے اٹھے اللہ اکبر سیدھا، اور پھر اللہ اکبر کے سبحان ربی الاعلی 3 بار پڑھیں۔ یہاں غلطی کیا ہوتی ہے بہت لوگوں کی، سجدے میں گئے ایسا اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی پڑھیں 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسا ہوتا ہے نا بہت لوگوں کا، یہ غلط ہے۔ جو اس طرح سے نماز پڑھے گا اس لیے کہ 2 سجدوں کے بیچ بیٹھنے کا نام جلسہ ہے اور یہ بھی واجب ہے، اگر یہ چھوٹ جائے تو نماز پھر سے نیت باندھ کے پڑھے۔ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بیچارے کو پتہ نہیں، اور جلد بازی میں یہاں یہ والی غلطی، اٹھے یہاں سے اللہ اکبر اور پھر اللہ اکبر، جبکہ یہ غلط ہے، اس کو اٹھنا ایسے بیٹھنا ہے، آرام سے بیٹھنا ہے، پھر واپس سجدے میں جانا ہے۔ اگر آرام سے نہیں بیٹھے گا، اطمینان سے نہ بیٹھے گا، سجدے سے اٹھا اور فوراً چلا گیا تو ایسے نماز کو پھر سے پڑھنے واجب ہو جائے گی، سمجھ رہے ہیں نا۔ جب نماز پڑھ ہی رہے ہیں، ٹائم دے رہے ہیں، تو نماز کو اپنی مرضی کے مطابق نہ پڑھیں، نماز کو نماز کے تقاضے کے مطابق پڑھیں گے تو نماز قبول ہوگی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں سب چلتا ہے سب چلتا ہے، تو کیا بنا وضو نماز پڑھ لیں گے سب چل جاتا ہے؟ ناپاک ہو کر نماز پڑھ لیں گے سب چل جاتا ہے؟ نہیں بھی، یہ خالی بولیاں ہیں، اگر سب چل جاتا تو پھر واجب کیوں ہوتا، سنت ہی کیوں ہوتا، فرض ہی کیوں ہوتا؟ جیسا چاہتے ہو گلاٹی مار کے چلے جاتے مسجد سے، نہیں چلے گا۔ یہ جو بولتے ہیں وہ صرف ایک بھرم میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اس لیے نماز پڑھیں گے بالکل سیدھے طریقے سے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب آپ اٹھیں، پریکٹیکل خود بھی کر کے دیکھ لیں اس کو، آپ لوگ سب لوگ اٹھیں، اس کو جاری رکھیے، دونوں پیروں کے بیچ میں صرف 4 انگلی کا فاصلہ ہو۔ اچھا بہت لوگ جو ہے نا یہ ادھر دیکھا لے، بہت لوگ جو ہے نا ایسے کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک نمازی کا ٹخنا دوسرے نمازی کے ٹخنے سے ملنا چاہیے،
وہ یہ کہتے ہیں اب جو لوگ ایسا کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ جب آپ ایسا کر کے رکوع میں جائیں گے اتنا پھیلا کر کے، ہے نا، پھر اٹھیں گے آپ، جب سجدے میں جائیں گے، جب آپ سجدے میں جائیں گے تب کیا ہوگا؟ پھر جب سجدے میں جائیں گے تو کیا یوں اٹھ کے سجدہ کرے گا؟ پھر بیٹھے گا کیسے؟ پھر اس وقت تو پیر قریب ہی کرتا ہے، پھر جب پیر قریب کرتا ہے تو پھر اٹھے اور پھر نماز میں چلے، تو نماز میں چلنا پھرنا ہے کیا؟ تو جو لوگ اتنا پیر پھیلاتے ہیں بالکل غلط کرتے ہو، چاہے وہ کہیں سے بھی لے کر کے آئے لیکن ہے غلط۔ ٹخنا ملانے کا مطلب چپکانا نہیں ہوتا ہے، لائن میں ٹخنا مل گیا اتنا کافی ہے۔ کندھے سے کندھا ملانا مطلب تھوڑی کہ کندھے پہ چڑھا دیجیے کندھا، بس کندھے سے کندھا برابر ہو گیا اتنا کافی ہے، فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو لوگ اتنا پیر پھیلاتے ہیں ان کا طریقہ غلط ہے، پھر وہ نماز میں بار بار یوں کرتے ہیں، پھر یوں کرتے ہیں، سجدے میں جائیں گے تو پیر قریب کریں گے، بیٹھیں گے تو پیر قریب کریں گے، پھر کھڑے ہوں گے تو پھر یوں پھیلائیں گے، تو یہ نماز میں تو چلنا پھرنا ہو جائے گا، یہ طریقہ غلط ہے۔ صرف صحیح طریقہ کیا ہے کہ اپنے دونوں پیروں کو بالکل سیدھا رکھیں، دونوں پیروں کو بالکل سیدھا ایسا رکھیں قبلہ کی طرف۔ جو لوگ پیر ایسا پھیلاتے ہیں، ایک کا منہ اس کونے میں ایک کا منہ اس کونے میں، یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے کہ جس طرح سے نیت باندھتے وقت ہتھیلی قبلہ کی طرف ہو، ایسے کھڑے ہوں گے تو پیر بالکل سیدھا ہو، انگلیاں بھی قبلہ کی طرف ہونی چاہیے، سمجھ لیں۔ اس لیے اپنے دونوں پیروں کے بیچ میں اونلی 4 فنگرز ڈسٹنس، ہاں 4 انگلی کا فاصلہ کر لیجیے اور قریب کریں اور قریب کریں۔ اور اس کا یہ فائدہ بتاؤں آپ کو، جو انسان بالکل اسٹریٹ کھڑا ہوتا ہے نا اور یہ پابندی سے اس طرح کرے گا 5 وقت کی، تو انشاءاللہ اس کے کمر کے جو درد ہوتا ہے نا، جو پیٹھ وغیرہ کے جو کا درد ہوتا ہے، اس اسٹریٹ کھڑا ہونے کے برکت سے اس کا درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ دھیرے دھیرے۔ ہاں تھوڑا آپ قریب کر لیجیے، اور ہاں یہ طریقہ ہے، 4 انگلی ہونے چاہیے، آپ ناپ سکتی ہیں یوں کر کے، دیکھیں میں جیسے کھڑا ہوتا ہوں، اس سے کیا ہوتا ہے بالکل آپ اس طرح سے کھڑے ہوں گے نا بالکل، تو یہ کمفرٹیبل ہوگا اور بالکل اطمینان سے آپ کریں گے تو کچھ دنوں کے بعد آپ کے جسم کے بے شمار درد خود بخود ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صرف 4 انگلی کا فاصلہ رکھیں، بالکل تھوڑا پیچھے کھڑے ہو جائیں، پیر ٹھیک کریں، سیدھا کریں اور بہت سیدھا کریں۔ ہاں جتنا فاصلہ وہ ایڑی کے پاس ہو اتنا ہی فاصلہ انگلی کے پاس بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جتنا فاصلہ ایڑی کے پاس ہے اتنا ہی فاصلہ انگلی کے پاس بھی ہونا چاہیے، جی بالکل ٹھیک ہے۔ ایڑی اور انگلی دونوں سیم ہونا چاہیے، ایڑی بھی ایسی نہیں کہ چوڑی ہو جائے، انگلی چوڑی نہیں ہو، یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ اب نیت باندھیں گے نا تو اب سیدھا کہیں اللہ اکبر، اب ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا، یہ جو کلائی ہے نا، یہ جو مڑتے ہیں نا، یہ کلائی کو چھوٹی انگلی سے اس کو پکڑ لیں اور 3 انگلی کو اس کلائی کے اوپر پیٹھ میں رکھیں، یہ طریقہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے یہاں پہ ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ، اگر اکیلے پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت ملائیں، پھر آپ رکوع کریں گے۔ اب رکوع بالکل سیدھے سے کرنا ہے، آپ لوگ پچھلے والے صف کے لوگ نہ کریں، پہلے صف کے لوگ رکوع کریں، آپ لوگ ان کو دیکھ لیجئے، جب لوگ کھڑے ہوں گے تب آپ لوگ کھیجیے گا نا، جو پہلی صف پہ لوگ ہیں وہ لوگ پہلے رکوع کر لیں، ہاتھ بالکل سیدھا باندھ لیں نا، ٹھیک ہے۔ اب رکوع کریں، اللہ اکبر کہہ کے رکوع کریں، اللہ اکبر۔ اچھا جب یہ رکوع کریں تو یہ جو پیر بھی سیدھا ہونا چاہیے، گھٹنا بالکل اسٹریٹ ہونا چاہیے، یہ پیر آپ کا اور سیدھا ہوگا، اس کو ہاں اس کو کھڑا کیجیے تو یہ درد ختم، انشاءاللہ یہ درد بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ سر تھوڑا آپ نیچے کر لیجیے، ایسی جو یہ نا یہ کونی سیدھی کریں اس کو، ٹھیک ہے بالکل جھکے صحیح ہے، خالی کونی سیدھی کر لیجیے اور سیدھی کریں، ہاں اور سیدھی کریں، بالکل بڑھیا ماشاءاللہ، سب اوپر کر لیں۔ اس حالت میں آپ کو دیکھنا ہے دونوں پیروں کے بیچ میں، ٹھیک ہے، تھوڑا اوپر کر لیجیے، ہاں تھوڑا آپ سر نیچے کر لیجیے، تھوڑا آپ سر نیچے کر لیجیے، ایسا اور ایسا کریں اور ایسا کریں، ہاں یہ بالکل اسٹریٹ ہو، یہ اس حالت میں اپنے کو دونوں پیروں کے بیچ میں تھوڑا اور نیچے کر لیجیے، ہاں بس اس حالت میں ہم کو دونوں پیروں کے بیچ میں دیکھنا ہوتا ہے اور یہاں پڑھنا ہوتا ہے سبحان ربی العظیم، لیکن جس کو زو یاد نہ ہو، نہیں آتا ہو، وہ کیا پڑھیں گے سبحان ربی الکریم۔ یہ انگلی جو یہ کونی کو بالکل اسٹریٹ کر لیجیے، تھوڑا آپ سر اوپر کر لیجیے، سر اوپر کیجیے، ہاں بالکل یہ نا اب اس وقت ٹھیک ہے، تھوڑا آپ سر نیچے کر لیجیے، تھوڑا سر نیچے کر لیجیے، یہ سر اور یہ پیٹھ بالکل برابر ہونا چاہیے اور ڈنڈا رکھ کے دیکھا جائے گا، پھر تھوڑا سر نیچے کر لیجیے، ٹھیک ہے جی، یہ ان لوگوں کا بالکل ٹھیک ہے نا، اس کے بعد تھوڑا آپ نیچے ہو جائیے، یہ کونی سیدھی کیجیے، وزن آگے دیں گے تو خود بخود سیدھا ہو جائیں گے آپ، وزن کا جھکاؤ، آسینے کا جھکاؤ آگے رکھ دیجیے گا، سر تھوڑا جھکا لیجیے،
ٹھیک ہے، آپ لوگ کھڑے ہو جائے سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کے. اب لوگ اسی پوزیشن میں رہیں، میں ان لوگوں کو کرا دوں. ہاتھ باندھنا ہے یوں کر کے، ٹھیک ہے، ایسا ہاتھ، یہ جو ایسا پکڑ لیجئے، ایسا پکڑ لیجئے اور انگلی کو اوپر، 3 انگلی اوپر رکھ دیجئے، ایسا یوں پکڑ کے یہ دونوں چھوٹی اندر کر دیجئے، 3 اوپر باہر کر دیجئے، ٹھیک ہے. اب آپ رکوع کرنا ہے. اب جی اب رکوع میں جائیے، جھکیے، اللہ اکبر، ہے نا. تو اس حالت میں یہ جو انگلی پھیلا کے گھٹنا پکڑ لینا ہے، پھیلا پکڑ لیجئے، ہے نا. یہ اس کو سیدھا کر لیجئے، ہے نا. یہ جو سینے کا وزن ہے یہ آگے لے کے آئیے، وزن پورا آگے لائیے اور آگے لائیے، وہیں کھڑے لیکن وزن گھٹنے پر وزن دیجئے اور جسم کا وزن جو ہے ہتھیلی پر رکھیے، ہاتھ پر رکھیے، تھوڑا آگے جھکیے اور آگے جھکیے، ہاں اور جھکیے. یہ اس کو سیدھا کر لیجئے اور آگے جھکیے، ٹھیک ہے. یہ بالکل اچھا. اس وقت دیکھنا کہاں پہ، دونوں پیروں کے بیچ میں، ٹھیک. تھوڑا آپ اپنے آپ کو آگے لے کے آئیے اور آگے لے کے آئیے. یہ اس کو سیدھا کر لیجئے، اس کو اسٹریٹ کر لیجئے، بالکل بس ایسے ہی رہیے آپ، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس کو سیدھا کر لیجئے، کونی سیدھی کر لیجئے، ہاں گھٹنا پکڑ لیجئے ایسا کر کے، اب گھٹنا بھی سیدھا کر لیجئے. یہ سیدھا نہیں ہوگا، اس کو پیچھے کیجئے، پیر بالکل سیدھا کر لیجئے، پیر سیدھا کیجئے، ہاں انگلی کو پھیلا دیجئے، ہاں اب جو ہے ٹھیک ہے، بہت اچھا، ماشاءاللہ. تھوڑا آپ بھی اپنا وزن آگے لے کے آئیے اور آگے لے کے آئیے. جی آپ کا سر اوپر کرنا ہے اور اوپر کرنا ہے. یہ اس کو سیدھا کرے، سیدھا کرے اس کو. یہ سینہ ہے نا، سینہ یہاں لے کر کے آؤ، سینہ آگے لے کر کے آؤ، اس کو ٹھیک کرو. یہ جو ہے بالکل گھٹنا پکڑ لیجئے، ایسا پکڑیے اور طاقت پورے گھٹنے پہ لگائیے، پورا وزن گھٹنے پہ دیجئے. یہ اس کو کونی سیدھی کریں، سر اوپر کیجئے، سر اور اوپر کریں اور اوپر کریں، ایسا نیچے، ہاں اور اوپر کریں. یہ سیدھا ہے بالکل. یہ کونی سیدھی کیجئے، کونی سیدھی کریے. آپ جھکیے، تھوڑا اور جھکیے، سر نیچے کر لیجئے، کونی سیدھی کریے، ہاں جی ٹھیک ہے. کونی آپ سیدھی کر لیجئے، کونی سیدھی کر لیجئے، وزن آگے لے کے آئیے، بس ٹھیک ہے، گر نہ جائیے گا، بس ہے نا. یار ابھی ہم کو پڑھنا ہے یہاں پہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الکریم. آپ کا وزن تھوڑا آگے آئے گا، ہاں یہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ طریقہ بھولیے گا مت، بھول جائیں گے تو پھر نماز گڑبڑ ہو جائے گی. اس کو بھولنا نہیں، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. اور اگر سمجھ میں نہیں ہے تو گھر میں جا کر تھوڑا 1 بار 2 بار کرتے رہیے گا، ٹھیک ہے. اٹھ جائے سمیع اللہ لمن حمدہ، ہو گیا. آپ لوگ اسی حالت میں کھڑے رہیے. پہلی سب کے لوگ جو ہیں آپ لوگ سجدہ کریں. سجدہ کے وقت بائیں پیر جو ہے نا، اور بائیں اور دائیں دونوں پیروں کے 10 انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا سنت ہے. 3 اور 3 6 انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا واجب ہے. تو کوشش کریں کہ 10 لگے، نہیں تو کم سے کم 8 تو انگلی لگ ہی سکتی ہے. جب سجدہ کریں گے ہتھیلی یہ جو ہے نا، یہ کلائی زمین پر نہیں بچھانی ہے، نماز مکروہ ہو جائے گی. کلائیوں کو زمین پر نہیں لگانی ہے، خالی ہتھیلی، ناک، پیشانی، گھٹنا اور یہ انگلیاں، بس یہی چیزوں پہ سجدہ ہوتا ہے. کریں آپ سجدے میں جائیں گے، پہلے رک جاؤ، ہاں کھڑے ہوئیے. اب واپس سجدے میں جائیے، آپ جائیے. تو اب میں آپ کو ایک چیز دکھا دوں. ابھی آپ گئے سجدے میں نا، کھڑے ہوئیے. بہت لوگ سجدے میں جاتے ہو کیا کرتے ہیں، کھڑے ہیں ایسا سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ، یہ چڑھاتے ہیں نا، یہ اللہ اکبر. جو پینٹ یا پائجامہ یا لنگی ایسا چڑھا لیتے ہیں اور چڑھا کے پھر سجدے میں جاتے ہیں، ایسا کرنا مکروہ ہے. سمجھے؟ مکروہ تحریمی میں سے ایک مکروہ یہ بھی ہے کہ نماز کی حالت میں کپڑوں سے کھیلنا. دامن سیدھا کر لیے، آگے سے سیدھا کر لیے، شرٹ کو کھینچ لیجئے، رکوع سے اٹھتے شرٹ کو یوں ہی کھینچ لیے، اور جب سجدے میں گئے تو اوپر کپڑا چڑھا لیے. ان باتوں سے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوتی ہے. اس لیے جب آپ سجدے میں جائیں نا تو پیر ان چڑھائیں نہیں، اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیں. اب بالکل یوں کر کے ایسے جائیں. تو اس طرح سے جانے کے وقت یہ چڑھانا نہیں ہے، سر یہ چڑھانا نہیں ہے. کپڑوں کو کچھ نہیں کرنا، اس کو جو حالت میں چھوڑ دیجیے، بس یوں کر کے جائیں اور سجدے میں. ٹھیک ہے، جائیے آپ سجدے میں. جو لوگ لمبے ہیں سجدہ لمبا کریں، اسٹیک بس آپ آگے لمبا ہو جائیں. اور ہتھیلی لگے، 10 انگلی لگا دی کہ کوشش کرے سب لگ جائے. کوشش کرے کہ ساری انگلی لگے، نہیں تو کم سے کم تو اور دبائیے، آپ کا دبے گا، ہے نا.
اس حالت میں آپ لمبا ہو سکتے ہیں، لمبا ہو جائے، تھوڑا آگے جائیے، پیر یہی رہیے، ہاتھ آگے کیجئے، سر بھی آگے کریں اور آگے کریں، ہتھیلی آگے کیجئے، اور آگے ہو سکتے ہیں، تو ہاتھ یہاں لے کے آئیے، ہاں، تاکہ برابر سجدہ ہو جائے، کونے کو اندر کر لیجئے تاکہ آپ کے پڑوس میں جو نمازی ہیں ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہے۔ ناک اب جب اٹھیں گے نا تو پہلے پیشانی پھر ناک، اٹھ کے بیٹھیے، بیٹھیں گے بائیں پر بچھا دینا ہے، جی واپس سجدے میں جائیے آپ، تو لمبا سجدہ کیجیے گا تاکہ بالکل اچھے سے صحیح سے ایسا کر پائیں۔ اب یہاں ہم کو پڑھنا ہوتا ہے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، یہ انگلی بھی آپ کے لگنی ہے، یہ نہیں لگے گا تو نہیں ہوگا، یہ لگنی ہے، اس کا پیٹ لگنا ہے، اس کا پیٹ لگنا ہے، ہاں ساری انگلیوں کا پیٹ لگنا ہے۔ اب اٹھ کے بیٹھے اللہ اکبر کہہ کر کے بیٹھ جائیں، بایاں پیر بچھا کے بایاں پیر پہ بیٹھے، بایاں پیر پہ بیٹھے، یہاں اس میں بیٹھے، اس میں بیٹھے، اس کو اور بچھائیے، ہاں اس میں بیٹھ جائیے، اس پر بھی اس کو باہر نکالیے، اس پہ مت بیٹھیے گا، اس پہ نہیں بیٹھنا ہے، اس پہ بیٹھیے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں، آپ مجھ کو دیکھیں، ادھر ایسے نا، یہ ایسا اٹھیں، یہ اس کو بچھا دیجئے، اس پہ بیٹھ جائیے، اس کو فری کیجئے، اس پیر کو فری کر دیجئے، اس پہ بائیں پر بیٹھ جائیے، تو بالکل آپ بھی اس میں ایسے آپ آدھا گھنٹہ بیٹھ سکتے ہو، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کپڑے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، پیر قریب کر لیجئے، ٹھیک ہے، آپ لوگ ایسے ہی بیٹھے رہیں، اب آپ لوگ سجدہ کیجئے، کپڑا نہیں چڑھانا ہے، یہ آپ کی کونی یہاں لگتی ہے نا، یہاں نہیں لگنی چاہیے، اس کو چھٹا کیجئے، اگر آپ اور لمبا کر دیے تھوڑا سا، تھوڑا اور آپ لمبا اور آگے ہو جائیں، اور آگے وہ ہاتھ بھی آگے کر لیجیے، ہاں اب نہیں لگے گی نا، ٹھیک ہے، یہ ہاتھ اندر کرنا ہے، یہ انگلی یہ جو یہ لگنا ہے، یہ پیٹ لگنا ہے، یہ بھی لگنا ہے، یہ سب دبائیے، یہ بھی دبائیے، یہ ساری انگلی کا پیٹ دبائیے، پیر دبائیے چچا، یہ جو ہاتھ ہے نا تھوڑا پیچھے کر لیجیے آپ، ہاں ناک آگے لے کے آئیے، ہاتھ نہیں ہتھیلی ٹھیک تھی، یہ اس کو قریب کیجئے، ایسا کیجئے اس کو ادھر، ہاں ٹھیک ہے، تھوڑا ہاتھ پیچھے کر لیجئے، ہاں ٹھیک ہے، وزن ہاتھ پہ دیجئے گا تو پیشانی کالی نہیں ہوگی، چلو ناک بھی لگانا، ناک بھی لگائیے، ہاں ناک کی نرم ہڈی زمین پہ لگنا واجب ہے، ورنہ سجدہ نہیں ہوگا، سجدے کی حالت میں ناک کی نرم ہڈی، پیشانی اور پیر کے انگلیاں کم سے کم 6 انگلی کے پیٹ لگنا واجب ہے، ورنہ سجدہ درست نہیں ہوگا۔ اٹھ کے بیٹھیے، بیٹھنا ہے تو بائیں پر بچھا دینا ہے، جو پیر آپ کھڑے کیے نا یہ نہیں کھڑا کرنا، اس کو بچھا دیجئے، ہاں اس پہ بیٹھ جائیے، ہاں یہ بھی آپ بچھا دیجئے، اس کو موڑ لیجئے، وہ ایسے بیٹھے نا، جو چچا بیٹھے نا ایسا بیٹھیے، ہاں ہاتھ رکھیے، ہاں یہ ہاتھ نیچے نہیں کرنا ہے، ہاں یہاں پہ یہ بھی رکھیے ایسا، ہاں ایسا رکھیے، اوپر ہی رکھیے، اوپر ہی رکھیے، مستقل میں آپ سجدہ کیجیے، آپس سے ایک بار تو خالی اکیلے آپ کیجیے، ہاں سر نہیں بس بیٹھے بیٹھے کیجیے، یہ ہاتھ قریب لا لیجیے، ہاں بس ٹھیک، اس سے کیا کہ وزن ہتھیلی پر ہوگی نا تو ناک وغیرہ میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بالکل اگر لمبا ہونے میں تکلیف ہوتی ہے تو آپ چھوٹا ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اٹھ کے بیٹھ جائیے آپ، یہ ایک آپ کا ایک ہی سجدہ ہوا، وہ دوسرا کر لیجیے، سب لوگ کریں، ہاتھ قریب کریے، جو چیزیں آپ سیکھ رہے ہیں نا اس کو یاد رکھیے گا، جو آپ دیکھ رہے ہیں نا انگلی سب لگانی ہے، انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگے، دبائیے، یہ انگلی لگنی چاہیے پیٹ زمین پر، یا آپ بھی سب لگا دیجیے، اٹھ کے بیٹھیے اللہ اکبر کہہ کر کے، بیٹھیے ہو جی، اٹھ جائیے، اٹھ کے بیٹھیے، بایاں پر بچھا دیجیے، بایاں پر بچھائیے، دائیں پر دونوں پیر کو قریب کیجیے، یہ دونوں پیر قریب کریے، گھٹنا بھی، ہاں ٹھیک ہے، ہاتھ رکھیے، یہ آپ کے ہوئے ایک رکعت ہو گئی نا، بس باقی تمام رکعتیں اسی طرح سے ادا کرنی ہوتی ہے،
खाली इतने आप देखिएगा कि दो सजदे के बीच में वो जो जल्दी वाला मसला वो नहीं होना चाहिए। अब आप सलाम फेरेंगे, यहाँ पे अतियत में बैठना है ना, तो ये उंगलियाँ घुटने के नीचे नहीं होना चाहिए, ये घुटने के ऊपर ही होना चाहिए। इस तक बैठिए, बैठिए, थक गए होंगे आप क्या, बैठिए। अब आपको जो है ना इसमें, अब मान लिया कि आपका ये आखिरी कादा हो जिसमें सलाम फेरना हो, तो पहले क्या पढ़नी होगी? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। ठीक से बैठिए, नमाज में बैठिए। यहाँ तक पहुँचे ना, कहाँ तक पहुँचे? व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, यहाँ तक सब देख रहे हैं आप लोग, कहाँ पहुँचे? व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। अब हमको क्या करना? अशहदु, है ना, मुझे देख रहे ना, मैं पढ़ता हूँ, एक बार ध्यान से आप सुनिएगा। मैं हाथ, समझे कि मैं हाथ घुटने पे रखा हूँ ऊपर। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। देख रहे हैं? अशहदु, मुट्ठी बांधिए। अब अशहदु मुट्ठी बांध लीजिए, जैसा मैंने बांधा वैसे बांधिए, मुट्ठी बांध लीजिए। दोनों हाथ की नहीं, एक ही हाथ की, सीधे हाथ की। बायां हाथ सीधा रहेगा, बायां हाथ खुला रहेगा, जैसा वह है वैसे ही। सिर्फ दाहिने हाथ की उंगलियों को मोड़ के अशहदु, है ना, मान लिए। अल्लाह इलाहा, ऐसे ही करे, ऐसे ही रखिए। अशहदु मुट्ठी बांध लिए, खोल दीजिए, फिर से खोल दीजिए, सब लोग खोल दीजिए, सीधे कर लीजिए, फिर से अशहदु मान लिए। अल्लाह इलाहा, हो गया। इसका मतलब जानते हैं ये क्यों उठाते हैं? हाँ, इसका मतलब ये होता है, मैं आपको थोड़ा खाली बता दूं कि जैसे हम यहाँ पर अशहदु, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अल्लाह इलाहा कोई माबूद नहीं, अन के ला नहीं, इलाहा माबूद, यानी अगर बंदा जबान से इनकार कर दे कोई माबूद नहीं है, अगर टोटली इनकार करेगा तो बंदा काफिर हो जाएगा, तो है ना। तो यहाँ तो वो मुराद नहीं है, यहाँ पे तो अल्लाह तबारक व तआला की गवाही देने पहले सारे माबूदाने बातिल का इनकार करके, यहाँ रद्द है ये तमाम माबूदाने बातिल जो मिट्टी के, लोहे के, पत्थर के लोगों ने बना कर रखा और उसकी इबादत करते हैं, कलमे में उन सब का रद्द है, उन सब का रद्द है कि कोई माबूद नहीं है, जो तुम इन सबको पूज रहे हो सब गलत है सब। अल्लाह इलाहा कोई माबूद नहीं, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, है ना। तो अब जब जबान से बंदा इनकार करे कोई माबूद नहीं, तो उसको कहे कि उंगली उठा करके, गोया जबान से जो बात कही जा रही उंगली बता रही है कि नहीं, सब सारे माबूद का इनकार नहीं हो सकता, ये बातिल माबूदों का इनकार है सिवाय खुदावंद कुद्दूस के। एक माबूद है, ये उंगली उठा करके गोया बंदा गवाही दे रहा है कि नहीं, जबान से जो मैं कह रहा हूं वो तो माबूदाने बातिल के लिए है, मगर एक ही माबूद है। वो माबूद कौन है? इल्लल्लाह। जब इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह, मगर अल्लाह कह दिए तो उंगली का काम खत्म, इसको छोड़ दीजिए, समझे। इनकार के वक्त में उंगली खड़ा करके दुनिया के लोगों को पैगाम दिया जा रहा है कि एक माबूद है सिर्फ, और जब वही बात जबान कह देती है उंगली का काम खत्म। जैसी उंगली फैली थी उसको अभी भी रख दे। बहुत लोग यूं उसको जो है ना यूं फिर यूं करते रहते हैं, पर यह सिस्टम ही गलत है भाई। असली हालत दोनों हाथों की क्या थी? सीधा। इसकी असली हालत क्या थी? सीधापन ना। तो जब सीधापन असली हालत थी, इसका काम था, जब ये काम हो गया तो असली हालत में जाओ। भाई यूँ समझिए कि भाई आपका बेटा ऑफिस में गया 8 बजे, सुबह 8 बजे काम करने के लिए, शाम को 8 बजे छुट्टी हो गई, तो घर आके क्या ऑफिस में पड़े रहेगा? निकला कहाँ थे? घर से। उसका असल जो पॉइंट है घर है ना, काम करने गया वापस घर आ गया, तो मतलब जहां से गया था काम मुकम्मल, घर आ गया काम खत्म हो गया। ऐसी उंगली का काम जितना था कर दिए और वे काम हो गया, तो जो इसकी असली हालत थी उसी पर दोनों हाथ को, ये हाथ तो है उसी हालत में, अब इसको भी उसी हालत में रखिए। जो लोग यूं यूं करते रहते हैं उनका तरीका गलत है। मुस्लिम शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक यही बताती है कि जब इसका काम हो जाए तो फिर उसको असली हालत में छोड़ दिया जाए, समझे ना। तो जो तरीका गलत, ये हुजूर की हदीस, मुस्लिम शरीफ की हदीस गवाह है। तो बैठे, सीधे बैठिए, हाथ रखिए ऊपर। मैं पढ़ रहा हूं फिर से, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, सब लोग हाथ रखे हुए। थक गए क्या आप लोग?
تو سیدھے سے بیٹھیے، صحیح سے نماز میں جیسے تو ویسے بیٹھیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد، مٹھی بنے اشہد اللہ الہ الا اللہ، کھول دیں، کھول دیجئے، الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ہو گیا. اب درود ابراہیم پڑھیں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اگر خدا نخواستہ کسی کو درود ابراہیم نہیں آتا ہے تو کبھی درود پڑھ لے گا تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن درود ابراہیم نماز میں پڑھنا چاہیے، اسی کو یاد کرنا چاہیے. اب دعا معصورہ الگ الگ کی ہیں. ہم لوگ جو پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن تولد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ پوری جامع دعا ہے جس میں اپنے لیے، ماں باپ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، جو زندہ ہے ان کے لیے بھی، جو مر گئے ان سب کے لیے مغفرت کی دعا ہے. یہ جامع دعا ہے نا. ورنہ بعض لوگ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا بھی پڑھا کرتے ہیں، اسی بھی چل جائے گا. دعا پڑھ لی. ہم سلام پھریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جب سلام پھریں گے تو اس وقت اپنے کندھے پر نظر کرنا ہے، اور نیت کیا کریں گے؟ جو فرشتہ ہے وہ بھی، اور اپنے سے ادھر جتنے لوگ ہیں، امام ہے تو امام بھی، اور مقتدی ہے تو مقتدی بھی. ادھر سلام پھریں گے تو فرشتے اور تمام لوگوں کو امام کے ساتھ، اور جب بائیں طرف سلام پھیریں گے تو یہ جو فرشتے اس طرف وہ فرشتوں کے ساتھ، اور جتنے مقتدی نماز ادھر پڑھتے ہیں ان سب کی نیت کے سلام پھیریں گے. جو لوگ جھانک کر کے دور تک دیکھتے ہیں وہ نہ کریں، وہ غلط ہے نا. اس لیے کہاں نظر ہونی چاہیے؟ کندھے پر. اور اتحیات میں بیٹھیں گے نظر کہاں ہونی چاہیے؟ گود میں. جب تک اتحیات میں بیٹھے رہیں گے نظر آگے نہیں ہونا چاہیے، نظر گود میں ہونی چاہیے، ہے نا. آپ سلام پھیریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ پھیریں. ہاں اس میں سکھانا ہے، یہ گود میں دیکھنا ہے. تو کوئی بات نہیں، اس میں بھی دیکھیں تو گود ہی میں دیکھنا ہو جائے گا. اپنے ہتھیلیوں کو دیکھیں گے تو اسی میں دیکھنا ہو جائے گا. ہاں نظر خالی آگے نہیں ہونی چاہیے، بس وہی دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. سلام پھیریں گے تو کندھے پر، اور اس طرف سلام پھیریں گے تو بھی کندھے پر. یہ اس طرح سے نماز مکمل کرنی ہے. باقی جو دیگر واجبات وغیرہ ہے ان سب پر بھی انشاءاللہ عزیز پریکٹیکلی طور پر جو آئندہ ہفتہ ہوگا، جیسے کہ وتر واجب کی نماز وغیرہ ہے، وہ آئندہ ہفتہ انشاءاللہ وتر واجب کی نماز کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو سکھایا جائے گا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا. کچھ پوچھنا ہے کسی کو؟ نہیں نا. بس نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. ایک مسئلہ بتا دو، صف اگر مکمل ہو جائے، اب آپ اکیلے آئے، پیچھے کی پوری صف مکمل ہو چکی ہے، تب آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ بہت لوگ کونے میں کھڑے ہوتے ہیں. صف کونے سے اسٹارٹ نہیں ہوتی ہے، صف امام کے پیچھے سے اسٹارٹ ہوتی ہے. کبھی اگر آپ ایسے وقت میں آئے کہ جماعت کھڑی ہے اور اگلے صف میں جگہ ہی نہیں ہے، کسی کو کھینچ نہیں سکتے، کوئی ہے بھی نہیں، یا 2 آدمی آئے ہیں، تو صف شروع کہاں سے کریں گے؟ پیچھے بھی بیچ ہی میں سے. یعنی صف ہمیشہ بیچ میں سے بنے گی، یہاں سے یہیں سے بنے گی. ادھر ہوئے ادھر ہوئے ادھر ہوئے ادھر ہوئے، کونے سے صف نہیں بنتی ہے. صف امام کے پیچھے 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 بیسے سے بنتی ہے. اس لیے کبھی آئندہ ایسے وقت میں آئے کہ جماعت کھڑی ہو اور اگلے صف میں جگہ نہیں، پیچھے آپ کو کھڑا ہونا ہو، تو کونے میں نہ کھڑے ہوئے، کہاں کھڑا ہونا ہے؟ بیچ میں کھڑا ہونا ہے. ٹھیک. اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ. اللہ کریم کہنے، سنانے، سکھانے، سمجھانے، بولنے میں کوئی غلطی ہو تو کریم اپنے کرم سے ان غلطیوں کو معاف فرما دے.